حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بدقسمتی سے آج کل شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اور دوسری طرف دعوت قبول کرنے کا حکم نبوی ہے، تو ایسی شادیوں میں شرکت کی شرعی طور پر ضروری ہے؟ ماشاء اللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فی جہنم جمیعا۔ سورہ نساء آیت نمبر 140۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، اور نہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تم ایسی مجالس اور محافل اور پروگراموں میں شرکت کرو گے جہاں احکامات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم اس پر انکار نہیں کرو گے تو تم بھی گناہ میں ان کے برابر شریک رہو گے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 68۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہوں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ تفسیر احسن البیان میں ہے، آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو، یا اہل بدعت اپنی تعویلات اور خفیفہ کے ذریعے آیات الہیہ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ ہے اور غضب الہی کا باعث ہے۔ تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 177۔ ایسی مجالس جہاں منکرات و منہیات میں لغو باتیں ہوں، یا ایسی دعوتیں جہاں احکام خداوندی کی قولاً یا فعلاً خلاف ورزی ہو رہی ہو، ان میں شرکت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں ناپسندیدہ اور قابل نفرت تھا۔
جیسا کہ ایک حدیث میں ہے انا علی رضی اللہ عنہ قال صنعت طعما فدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فدخل فراء سترا فيه تصاویر فخرج وقال ان الملائکة لا تدخل بیتا فيه تصاویر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کھانا تیار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں داخل ہوئے تو ایک تصویر والا پردہ دیکھا جس میں تصویریں لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے اور فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں۔ نسائی کتاب الزنا باب التصاویر حدیث نمبر 5353۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دعوت میں آپ کو شریک ہونے کے لیے کہا جائے، اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہاں منکرات ہیں یا لغویات ہیں، غلط کام ہوتے ہوں، تو ایسی دعوت پر نہ جائیں جہاں کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اور اگر وہاں پہنچنے پر علم ہو تو وہاں سے واپس آ جائیں، کیونکہ اس مجلس میں حاضر و شریک رہنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک چھوٹا گدا خریدا اور اس میں تصویر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے کہا میں اپنے جرم کی اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس پر بیٹھے، اس کو اپنے نیچے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں روح ڈالو، اور یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں، جس گھر میں تصویریں موجود ہوں۔ ابھی آپ سمجھ رہے کہ ان کے گھروں میں کتنی تصویریں ہیں اور لوگ کتنے اس میں سجا کر رکھتے ہیں۔ بخاری کتاب اللباس باب من کرہ القود علی الصور حدیث نمبر 5957۔ مسلم 2107۔ مسند احمد جلد نمبر 646۔ موطا 746۔ اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں احکامات شریعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، قرآن کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، آپ وہاں شرکت نہ کریں۔ اگر جائیں تو ان منکرات سے لوگوں کو روکیں اور انہیں دعوت دے کر سمجھائیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہ الخمر۔ مسند احمد جلد نمبر 126۔ مسند ابی یعلا 1925۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 288۔ ترمذی 2801۔ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور ایسے دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھے جہاں شراب پیش کی جا رہی ہو۔ امام حاکم اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ راء الغلیل 1949۔ ملک شام کے ایک عیسائی چودھری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت
کی تو انہوں نے کہا اِنَّا لَا نَدْخُلُ کنائساکم من اجل السؤر التي فيها بحقی جلد نمبر 7 268، فتح الباری جلد نمبر 1 531، الادب المفرد 1248۔ ہم نے تمہارے معبد خانوں میں تصویروں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ ہم تمہارے معبد خانوں میں، تمہارے عبادت خانوں میں، جن میں تم عبادت کرتے ہو، جن میں تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، تصویروں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے۔ کنائسکم من اجل الصور، کیونکہ ان میں تمہارے جو کلیسا ہے، تمہارے معبد خانہ ہے، ان میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک شخص نے دعوت کی تو انہوں نے دریافت کیا افی البیت سورۃ، افی البیت سورۃ، کیا گھر میں تصویر ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حتیٰ کہ اس نے تصویر کو توڑا، پھر آپ داخل ہوئے۔ باقی جلد نمبر 7 268، فتح الباری جلد نمبر 9 249۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا ندخل ولیمۃ فیہ طبل ولا معجاف، ادب الزفاف للالبانی صفحہ نمبر 166۔ ہم ایسے ولیمے میں داخل نہیں ہوتے جس میں طبلے سارنگیاں ہوں۔ لا ندخل ولیمۃ فیہا طبل ولا معجاف، یعنی ہم ایسے ولیمے میں داخل نہیں ہوتے جس میں طبلے اور سارنگیاں ہوں۔ اور تو اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز ہمیں کرنا چاہیے، اور صرف ایسا معاملہ ہو جو سنت کے خلاف نہ ہو، جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق ہو، ورنہ اگر ایسے کریں گے تو اس کے گنہگار ہوں گے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔